نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کے ایک ہونے کا پیغام دینا شروع کیا تو ابتدا میں کچھ لوگ متوجہ ہوئے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اکثریت نے انکار کا راستہ اختیار کر لیا۔ وہ لوگ جو نسلوں سے بتوں کو پوجتے آئے تھے، ایک نبی کی بات ماننے کو تیار نہ تھے۔ ان کے دلوں پر غرور، عادت اور دنیا کی محبت کا ایسا پردہ پڑ چکا تھا کہ حق صاف نظر آنے کے باوجود قبول نہ کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہو کر نرمی سے کہتے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگر تم نہ مانو گے تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ مگر جواب میں ہنسی اڑائی جاتی۔ کچھ لوگ کہتے، یہ تو بس ایک عام انسان ہے، ہم پر برتری جتانا چاہتا ہے۔ کچھ طنزیہ انداز میں بولتے، اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ دن گزرتے گئے، سال سالوں میں بدلتے گئے، مگر قوم کا انکار کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ جب نوح علیہ السلام گلیوں میں تبلیغ کرتے تو بچے پتھر مارتے، نوجوان مذاق اڑاتے اور سردار انہیں دھمکاتے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ نوح علیہ السلام کو مجمع میں بات کرنے سے پہلے ہی شور مچا کر خاموش کرا دیا جاتا۔ لیکن نوح علیہ السلام نے ہار نہیں مانی۔ وہ دن کو بھی دعوت دیتے، رات کو بھی، کھلے عام بھی بلاتے، چپکے سے بھی سمجھاتے۔ وہ کہتے، میں نے اپنی قوم کو پکارا، رات دن پکارا، مگر میری پکار نے ان کے انکار میں ہی اضافہ کیا۔ یہ الفاظ ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلتے تھے۔ ایک نبی ہونے کے باوجود وہ ایک باپ کی طرح اپنی قوم کے لیے تڑپتے تھے۔ جب کوئی ان کی بات ماننے کے قریب آتا تو سردار فوراً اسے ڈرا دیتے کہ اگر نوح کی بات مانی تو تم اپنی عزت، اپنا قبیلہ اور اپنا مقام کھو دو گے۔ نوح علیہ السلام اکثر تنہائی میں اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے، آنکھوں سے آنسو بہتے اور لبوں پر دعا ہوتی، اے میرے رب، میں نے ان تک تیرا پیغام پہنچا دیا، مگر یہ لوگ سننے کو تیار نہیں۔ یہ آزمائش صرف زبان تک محدود نہ تھی، یہ دل کی آزمائش تھی۔ برسوں کی محنت کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لائے۔ کبھی کبھی دل پر بوجھ بڑھ جاتا، مگر نوح علیہ السلام فوراً خود کو یاد دلاتے کہ ہدایت دینا ان کا کام نہیں بلکہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے صبر کو اپنا ہتھیار بنایا اور اللہ پر بھروسے کو اپنی طاقت۔ قوم کے انکار نے انہیں کمزور نہیں کیا بلکہ اور مضبوط بنا دیا، اور یہی صبر، یہی استقامت آگے آنے والے بڑے فیصلے کی تمہید بن رہی تھی، ایک ایسا فیصلہ جو پوری انسانیت کی تاریخ بدل دینے والا تھا۔